خان صاحب کے ساتھ جو میل ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے حبیب صاحب، پچھلے برس اکتوبر میں ایک ایسی ایپیسوڈ ہوئی تھی، تب تو کچھ سمجھ آئی تھی کہ وہ ایپیسوڈ کیوں کی گئی. اب دوبارہ اس کا جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ اب کیوں کی گئی ہے؟ اور اب کیونکہ منگل اور جمعرات 2 دن ہوتے ہیں، تو جمعرات کو بھی اس طرح سے ملاقات نہیں ہو سکی سیاسی رہنماؤں کی. منگل کو البتہ اہل خانہ کی ضرور ہو گئی تھی. یہ اس فلم کے پیچھے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان. وجہ مولانا فضل الرحمان کے جیسے جیسے پی ٹی آئی قریب جا رہی ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے اور عمران خان کے درمیان ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے یا رابطہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں جب چاہے ایک پیغام دوسری طرف پہنچایا جا سکے اور وہاں سے پیغام لایا جا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گرینڈ الائنس ہے وہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور وہ تو تبھی ممکن ہے جب پولیٹیکل کمیونیکیشن ہوگی. تو لہٰذا پولیٹیکل کمیونیکیشن کو ہر صورت میں روکا جا رہا ہے. علیمہ خان یس بسم اللہ ملاقات کریں، لیکن جو باہر سے سیاستدان ہیں جو مشورہ دے سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں اور پھر باہر آ کے اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جب تک یقین نہیں ہو جاتا کسی ایک طرف کہ جناب یا تو مولانا ڈٹے ہوئے اور مولانا تو نہیں چھوڑ رہے گرینڈ الائنس، وہ بنانے کی طرف چلیں گے، یا پھر یہ ہو جائے کہ مولانا فضل الرحمان بیک آؤٹ کر جائیں، پاکستان تحریک انصاف بیک آؤٹ کر دے، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری باتیں پھر سے شروع ہو جائیں گی، سب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جو اس کی وجہ ہے جامی صاحب، سادہ سی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 26 نومبر 2024 کو آپ بھی وہیں تھے، اسلام آباد میں، فقیر بھی وہیں تھا. گولیوں کی آوازیں سنی تھیں؟ وہ آنسو گیس کے شیل ہوں گے. گولیوں کی آوازیں سنی تھیں آپ نے یا نہیں؟ آنسو گیس کے شیل ہوں گے سر، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اس معاملے میں، یہ تو تحقیق طلب معاملہ ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو یاد دلا دوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا وہ معاملہ آسان ہے. پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے ان کے اندر ایسے لوگ تو نہیں ہوتے جو لڑنا مرنا جانتے ہوں یا لڑ مر جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے کارکن اگر اس طرح کے کسی احتجاج میں شریک ہوں تو پھر گولی نہیں چلائی جا سکتی، پھر آنسو گیس بھی نہیں پھینکی جا سکتی. یعنی مولانا کا ڈر ہے. جی یہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب جب اکٹھے ہوں گے تو صورتحال بدل جاتی ہے مکمل طور پہ. اس کے کتنے امکانات ہیں کہ مولانا واقعی آن ملیں، آن جڑیں اور واقعی اس تحریک کے روح رواں بن جائے خان صاحب؟ دیکھیے یہ وہ فیصلہ ہے جو خالصتاً مولانا نے کرنا ہے. مولانا نے کسی کا بوجھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا. بوجھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ میں وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پار چکنا ہے نہیں چکنا. بھائی مولانا نے کیا اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی ہے؟ ٹھیک ہے. کیا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے ساتھ سودا کرنا ہے، یا انہوں نے اپنی پالیٹکس عمران خان کے ساتھ استوار کرنی ہے؟ ان کے سامنے یہ راستے بالکل واضح ہیں. اب مولانا کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ بیچ میں دل میں یقین کے ساتھ چلیں یا یہ کہیں کہ اچھا مطلب حضرت شیخ کا یوں بھی جا سکتے ہیں اور یوں بھی. اب بات یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس اسٹینڈنگ آفر ہے. نہیں یہ تو آپ کے دوست، ہمارے دوست بھائی فیصل کریم کنڈی صاحب کی جگہ ان کا بندہ آ سکتا ہے فی الفور. ان کو مرکز میں کم سے کم 3 وزارتیں دی جا سکتی ہیں. بلوچستان میں بھی تو معاملہ مزید بڑھ سکتا ہے. بلوچستان میں بھی معاملہ ان کے ساتھ چل سکتا ہے. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو بالکل ان کے سامنے پلیٹ پہ رکھی ہوئی ہیں آفر کی صورت میں. لیکن یہ تو دوسری طرف پہلے دن سے موجود تھی نا آفر. نہیں اب تو اس میں بہت تیزی آ گئی نا. پہلے آفر کرنے والا ایک آدھ تھا، اب یوں کہیے کہ یہ کوئی اجتماعی قسم کی آفر ہے، تو یہ آفر بھی موجود ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن میں رہیں، جیسے چل رہے ہیں چلاتے رہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک تحریک چلائیں جس کا نتیجہ نئے الیکشن. اب یہ جو تینوں صورتیں ہیں یہ بالکل واضح ہیں، اس طرح واضح ہیں جس طرح آپ اور میں آمنے سامنے. اچھا سر، مجھے تو ذاتی طور پر مولانا لیں گے یا نہیں لیں گے، مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے قبلہ کہ مولانا کلیئرلی کوئی سٹینس لینے سے قاصر ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان اس وقت پالیٹکس میں جو مرکزی حیثیت یا ایک امپورٹنٹ حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری سے بڑی پوزیشن بن چکی ہے اس وقت. نواز شریف اور آصف علی زرداری چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے.
مولانا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہیں یہ نواز شریف صاحب یہ زرداری صاحب نے تو خود آپٹ کیا. اچھا انہوں نے تو اپنے ہاتھ خود بندوا لیے. خود آپٹ کیا. اچھا اب مولانا کے پاس چانس ہے. مولانا نہیں کریں گے تو ادھر سمجھے جائیں گے. دیکھیے الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست جس رخ پہ جا رہی ہے نا, یہاں پہ فریق صرف 2 ہی بچ رہے ہیں. یہ بہت سارے نام جو آپ لے رہے ہیں نا, یہ نام بھی نہیں ہوں گے. آپ ذرا تصور کیجیے, ذرا یاد کیجیے 1977 میں جو تحریک چلی تھی پی این اے کی, بعد میں پی این اے کہاں گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ باقی سارے فریق پھر ختم ہو جاتے ہیں. صورتحال جب جس طرف جا رہی ہے اور پالیٹکس کے اندر جو جس طرح تقسیم واضح ہوتی چلی جا رہی ہے, مولانا کے پاس یہ آپشن نہیں رہے گی, زیادہ دیر تک نہیں رہے گی کہ وہ بیچ میں کھڑے رہے. انہیں کلیئرلی جانا پڑے گا. بہرحال مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مجھے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کا اپنا تجزیہ ہے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں, مولانا اگر ادھر نہیں جاتے تو مولانا کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے نا مدارس, وہ بھی مولانا کے ساتھ نہیں رہیں گے. اچھا وہاں پر بھی امپیکٹ ہوگا, وہاں پر بھی اس کا اثر آئے گا, اور اتنا شدید آئے گا کہ مولانا بس پھر مولانا یہ میرے لیے نئی بات ہے, کیونکہ میرا خیال تھا کہ مدارس کی کانسٹیٹوئنسی میں ابھی بھی جو روایتی اپروچ اب ایگزسٹ کرتی ہے. آپ تو خبر دے رہے ہیں کہ مدارس کی کانسٹیٹوئنسی کا جب مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا ہے. مولانا نے اگر اس تیز ہوتی ہوئی سیاست میں اپنا کردار ادا نہ کیا, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وفاق المدارس کی جو وفاق المدارس میں ان کا کردار ہے وہ بھی ڈمینش ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. تو یہ ریزن ہے خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا. جی یہ ریزن ہے. سو ہاؤ لانگ؟ ابھی کچھ عرصہ چلے گا, کچھ دن, جتنی دیر مولانا کا پریشر تھوڑا سا ابھی دیکھیں گے. اگر مثال کے طور پہ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ آج ہی یعنی کل یا آج ملتے ہیں, پھر نہیں ملنے دیا جاتا. مولانا ایک بیان دیتے ہیں کہ جناب کیوں نہیں ملنے دیا جاتا, پھر ملاقات شروع ہو جائے گی, صورتحال واضح ہو جائے گی.